السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً خوش باش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کل کی ایپیسوڈ کا رسپانس مجھے کافی اچھا ملا تھا، مجھے خوشی ہوئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ بھی یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 71۔ عرش اور ارمان ان دونوں کو لے کر سکندر ویلا آ گئے تھے۔ دل تو کب سے دھڑکن کو خود سے لپٹائے بے آواز رو رہی تھی۔ دھڑکن بھی ماں کی آغوش ملتے ہی مزید پرسکون ہو گئی تھی۔ دل دھڑکن کی حالت سمجھ رہی تھی، وہ اس سچویشن سے گزر چکی تھی۔ عرش خاموشی سے ان کا ایموشنل سین دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سنگل صوفے پر سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ ارمان ڈبل صوفے پر سر جھکائے دنین سے نظریں چرانے میں مصروف تھا، جو اس کی بے رخی پر کب سے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت سب موجود تھے سوائے شازم کے۔ وہ کالج سے آ کر کسی کام سے نکل گیا تھا۔ سکندر ویلا کے بڑے دھڑکن کی عزت اور جان بچانے پر عرش کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور عرش سب سے بس یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا فرض تھا۔ دھڑکن دل کے سینے سے لپٹی چور نظروں سے عرش کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں دھڑکن سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ عرش چلیں؟ ارمان نے کھڑے ہو کر عرش کے کان میں سرگوشی کی تو عرش نے اسے زبردست گھوری دی۔ کیوں جانا ہے؟ میں اپنے سسرال آیا ہوں، تھوڑی سی خاطر مدارت تو بنتی ہے، تو بھی چپ کر کے بیٹھ جا۔ عرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے اسے واپس صوفے پر بٹھایا۔ دھڑکن دھڑکن بابا جان کو جیسے ہی شاہزین نے ساری بات بتائی، وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر پولیس موبائل دوڑاتا سکندر ویلا آیا۔ گیٹ سے اندر آتے ہی جان نے بے چینی سے دھڑکن کو آوازیں دیں۔ دھڑکن بھی جان کی پکار پر اٹھی اور ڈائننگ ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ تب تک جان ڈائننگ ہال کے اندر آ چکا تھا۔ جان نے دھڑکن کو سینے میں بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دھڑکن کے آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ شبنم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دھڑکن، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے بابا مر جاتے۔ جان نے دھڑکن کو بالوں میں نرمی سے ہونٹ رکھے۔ اللہ نہ کرے بابا، اللہ کرے آپ کو میری عمر لگ جائے۔ دھڑکن تڑپ کر بولی تو جان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر جا بجا بوسے دیے۔ تم دیکھنا، تمہارے گنہگار کا اب میں کیا حشر کرتا ہوں، راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دوں گا۔ جان نے دھڑکن کے نیلے گال پر نرمی سے انگلیاں پھیریں۔ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی سختی سے بھی نہیں چھوا تھا، اور اس درندے نے اس کے نازک گال نیلا کر دیا تھا۔ جان کے اندر غصے کے ابال اٹھے تھے۔ کچھ سال پہلے ایسے ہی رئیس تورانی اس کی آنکھوں کے سامنے دل کو لے گیا تھا، اور آج دھڑکن پر بھی وہ وقت آیا تھا۔ جان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی جائے اور 6 کی 6 گولیاں دانیال کے سینے میں اتار کر اس کا سینہ چھلنی کر دے۔ اسے بعد میں سزا دے لینا، پہلے عرش کا شکریہ ادا کر دو، جس نے وقت پر پہنچ کر دھڑکن کو بچایا ہے۔ قرار نے 2 قدم آگے بڑھ کر سنجیدگی سے کہا تو جان نے عرش کی طرف دیکھا۔ شاہزین نے اسے پہلے ہی ساری بات بتا دی تھی کہ عرش نے دھڑکن کو بچایا ہے۔ جان گہرا سانس لیتے
عرش کی طرف بڑھا اور اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ عرش نے تھوک نگلتے نظریں نیچی کیں۔ پتہ نہیں اب یہ سفاک ایس پی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا، یا پھر کس انداز میں عرش کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ جان کے چہرے سے اس وقت کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرد سپاٹ تھا۔ ارمان نے جان کے برفیلے تاثرات دیکھ ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا تھا۔ دھڑکن وہاں کیسے پہنچی میں بعد میں پتہ کر لوں گا، پر پہلے تم بتاؤ تم مطلوبہ جگہ پر کیسے پہنچے؟ تمہیں کیسے پتا دھڑکن خطرے میں ہے؟ جان نے عرش کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتے اچھے خاصے مشکوک انداز میں سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر باقی سب نے غصے سے جان کو گھورا تھا، جو عرش کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنی عادت کے مطابق اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ اس سوال کا جواب تو دھڑکن کو بھی چاہیے تھا کہ عرش وہاں کیسے پہنچا۔ عرش نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر جان کی سرخ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میری نظر اس پر ہمیشہ رہتی ہے، میں اپنی محبت سے لاپرواہی نہیں برت سکتا۔ عرش نے سکون سے کہتے جان کا سکون اڑایا۔ باقی سب بھی عرش کی جرأت پر حیران ہوئے۔ دھڑکن کا تو سر شرم سے جھکا۔ عرش کتنے دھڑلے سے اس کے بابا کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ ارمان کا تو ڈر کے مارے دل کیا کہیں منہ کر لے۔ جان کے چہرے کے نقوش مزید تن گئے۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ جان نے سب کا لحاظ کرتے دبی آواز میں گڑا کر کہا۔ اگر عرش اکیلا ہوتا تو بند ہاتھ کی مٹھی کا پنچ اس کے منہ پر پڑ ہی جانا تھا۔ میں نے بکواس نہیں کی، آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ میں دھڑکن سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کھاتی ہے، کب سوتی جاگتی ہے، ہر بات کی خبر رکھتا ہوں۔ عرش نے پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے طمانینت سے کہا تو ارمان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، سیدھا جواب دو تم دھڑکن کے پیچھے کیسے پہنچے؟ جان طیش و علم سے دھارا تو خوف سے سب کے دل اچھلے سوائے عرش کے۔ وہ ابھی بھی سکون سے کھڑا تھا۔ جان کا بس نہیں چل رہا تھا ایک آدھ عرش کو لگا ہی دے، جو بڑے دھڑلے سے اس کے سامنے اس کی بیٹی کے متعلق اظہار محبت کر رہا تھا۔ دھڑکن کے گلے میں جو لاکٹ ہے اسے میں نے ہی گفٹ دیا تھا، اس میں ٹریکر ہے، اسی ٹریکر کی وجہ سے میں دھڑکن تک پہنچا۔ عرش تو آج سچ بولنے کے موڈ تھا۔ دھڑکن نے حیرت سے سر جھکا کر اپنے گلے میں اس خوبصورت لاکٹ کو دیکھا۔ باقی سب کی نظریں بھی دھڑکن کے گلے میں پہنے لاکٹ پر گئیں سوائے جان کے۔ وہ غصے سے عرش کو گھورنے میں مصروف تھا۔ کیوں؟ کس خوشی میں تم نے میری بیٹی کو ٹریک کرنا چاہا؟ جانتے بھی ہو تمہاری اس حرکت پر کیس بنا کر تمہیں اندر کروا سکتا ہوں۔ جان کا لہو شریانوں میں بھڑکا تھا۔ اس کی بیٹی کی پل پل کی خبر عرش رکھ رہا تھا۔ اس کے اندر آگ دہکی تھی۔ خوشی سے نہیں، مجبوری میں کیا یہ سب۔
آپ کی بیٹی 2 دن پہلے پریشان تھی۔ اس کی سہیلی کنزا بھی اچھی خاصی پریشان تھی۔ میرے پوچھنے پر دھڑکن بھی ٹال گئی اور کنزا بھی۔ میں اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا دھڑکن مجھے ہرگز نہیں بتائے گی، اس لیے میں نے اسے وہ لاکٹ دے دیا تاکہ وہ کسی پرابلم میں ہو تو مجھے علم رہے۔ عرش جیسے جیسے بتا رہا تھا دھڑکن سمیت سب حیران ہو رہے تھے۔ وہ دھڑکن کے لیے اتنا پوزیسو تھا، سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ بازل کو تو خوشی ہو رہی تھی۔ عرش دھڑکن سے بے حد محبت کرتا ہے، اسے عرش ہی دھڑکن کے لیے رائٹ لگا تھا۔ کس حق سے تم نے یہ سب کیا؟ مجھے آ کر انفارم کر دیتے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دھڑکن کا ہر طریقے سے خیال رکھتا ہوں۔ رہی بات حق کی تو وہ دوست ہے میری، اور اپنے دوستوں کا خیال میں بہت اچھے سے رکھتا ہوں۔ عرش کی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ اس کی بیوی کو اس کے ہوتے کوئی اور اس کی حفاظت کرے، اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی گارڈ ہوتا، دھڑکن کے لیے نامحرم ہی ہونا تھا۔ دوستی کی بات پر ارمان نے اسے ایک آبرو اچکا کر دیکھا تھا۔ تمہیں آئندہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ جان نے لفظ چبا چبا کر کہتے دھڑکن کے گلے سے لاکٹ کھینچ کر اتارا اور عرش کے ہاتھ میں تھمایا۔ فی الحال تم جا سکتے ہو، مزید انکوائری کے لیے تمہیں تھانے بلایا جائے گا، اپنی خاطر مدارت کروانے آ جانا۔ جان کہتے ہی اس لڑکی کی طرف بڑھا جو کب سے سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ خاطر مدارت والی بات پر ارمان نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے عرش شاید اسی خاطر مدارت کی بات کر رہا تھا۔ عرش نے خود پر ضبط کرتے ہاتھ میں پکڑے لاکٹ کو دیکھا، پھر دھڑکن کو جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو بی بی، اپنا بیان درج کرواؤ۔ ویسے تو یہ سب تھانے میں ہوتا ہے، پر میں نے مجرموں کے لیے یہاں بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ جان نے استہزائیہ کہتے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کا دل چاہا اس ایس پی کی بینڈ بجا دے، یہ کہہ کر کہ دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ 2 لیڈی کانسٹیبل اندر آئی اور جان کے اشارے پر اس لڑکی کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ ایک حوالدار پاس ہی کرسی رکھ کر اس لڑکی کا بیان درج کرنے لگا۔ اس نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا تو دنین جو اس لڑکی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو دنین نے سر گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ میرا نام پریوش ہے۔ اس لڑکی نے ہراساں آنکھوں سے جان کی طرف دیکھا جو دکھنے میں ہی اسے کافی شفاف لگا تھا۔ سب ڈیٹیل سے بتاؤ، جہاں تم رکی وہاں یہ ڈنڈا چلے گا۔ جان نے اس حوالدار کے ساتھ صوفے کے بازو پر اپنی ٹانگ رکھتے ہاتھ میں پکڑی سٹک کو دائیں بائیں ہلایا۔ دل اور دھڑکن نے آنکھیں پارے حیرت سے جان کو اس کے پیشہ ورانہ انداز میں دیکھا جو اس معصوم سی لڑکی کو ڈرا رہا تھا۔ میں دانیال کی بہن ہوں،
پری نے ہچکی لیتے کہا تو ارمان اور دھڑکن نے بے یقینی سے پری کی طرف دیکھا۔ اگر وہ دانیال کی بہن تھی تو اس کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ دانیال بھائی لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کا ریپ کرتے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو وہ باہر کے ملک سپلائی بھی کرتے تھے۔ وہ مجھ سے دھندا کروانا چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ جب میں اس کمرے میں بند ہوئی تو کچھ لڑکیوں کی سانسیں چل رہی تھیں۔ دانیال بھائی نے ان لڑکیوں کا ریپ کر کے انہیں بھوکا پیاسا کمرے میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ مجھے ڈرانے کے لیے انہوں نے مجھے بھی اس کمرے میں بند کر دیا۔ جھوٹ، بکواس۔ جان ایک دم غیظ و غضب سے گرجا تو سب کے دل خوف سے اچھلے۔ پری بھی کانپتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، پری نے ہچکیوں سے روتے کہا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دانیال کو اب ہی تم سے دھندا کرانا یاد آیا تھا۔ بولو۔ جان نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اس نے پری کو بالوں سے پکڑا۔ پری درد سے کراہ اٹھی۔ ارمان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے پتہ نہیں کیوں پری سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ میرے ماما بابا نہیں ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ کچھ مہینوں سے وہ غائب ہیں، میں اس لیے دانیال کے پاس آ گئی۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں اور دانیال دوسرے نمبر پر۔ میں یہاں پچھلے ہفتے ہی آئی ہوں۔ بھائی نے مجھے کل ہی اس کمرے میں بند کیا تھا اور آج انہوں نے مجھے نکال لیا۔ پریوش جان کے خوف سے جلدی جلدی سب سچ بول رہی تھی۔ جان نے اب کی بار خاموشی سے اس کی ساری بات سنی تھی۔ باقی سب کو اس معصوم پیاری سی لڑکی پر ترس آیا تھا جو منہ پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ تمہارے بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ پہلے تم اس کے ساتھ رہتی تھی؟ پہلے تم کہاں اس کے ساتھ رہتی تھی؟ سب بتاؤ، جان نے سخت لہجے میں کہا تو پری نے ہچکی لیتے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ میرے بھائی کا نام جاذب شاہ ہے، کچھ لوگ انہیں پاشا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پری نے آنسو پوچھتے کہا تو پاشا کے نام پر جان کا ماتھا ٹھنکا۔ پاشا؟ جان نے زیر لب بڑبڑا کر جلدی سے پاکٹ سے موبائل نکالا اور کچھ سرچ کرنے لگا۔ یہ دیکھو، کیا یہ تمہارا بھائی جاذب شاہ ہے؟ جان نے ایک تصویر نکال کر موبائل پری کے سامنے کیا تو پری نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جان نے بے یقینی سے موبائل اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے پاشا کی تصویر دیکھی، پھر پری کی طرف دیکھا۔ پری پاشا کی بہن اس کے ہاتھ لگ گئی تھی، اب وہ پاشا کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ جان نے جلدی سے شاہ حسین کو فون کر کے اسے ساری بات بتائی۔ شاہ حسین کو بھی اب پاشا پھانسی پر لٹکا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی پاشا نے 2 بار شاہ حسین پر حملہ کروایا تھا۔ جان کے لیے اب پریوش کی حفاظت ضروری ہو گئی تھی۔ پاشا کے آدمیوں تک یہ خبر اب تک پہنچ گئی ہوگی اور وہ پریوش کو غائب کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا تم یہیں رہو۔
اور میری اجازت کے بغیر سکندر ولا سے باہر ایک قدم نہیں رکھو گی۔ جان نے دل کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر پری کا ہاتھ پکڑ کر اسے شنایا کے کمرے میں لے جانے لگی۔ پری نے مڑ کر پھر سے ارمان کی طرف دیکھا تو ارمان مبہم سا مسکرایا تھا۔ اسے اندر ہی اندر پری کے لیے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ سکندر ولا پری کے لیے سیف جگہ تھی۔ صنم، تم پری وش کے لیے شنایا کے کوئی کپڑے نکال دینا اور اسے کھانا بھی کھلا دینا۔ جان صنم کو حکم دیتا کھڑا ہوا۔ اس نے حوالدار اور لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو وہ سب سکندر ولا کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم ابھی گئے نہیں؟ جان بھی ان کے پیچھے جاتے جاتے عرش کو دیکھ کر رکا۔ مجھے مومانی نے ڈنر پر روک لیا ہے، میں ڈنر کر کے جاؤں گا۔ عرش نے سفید جھوٹ بولا تو جان اسے گھور کر تیز قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ دھڑکن نے آنکھوں میں شکوہ لیے عرش کی طرف دیکھا، جو سچا بن کر آج جان کو ہر بات بتا چکا تھا۔ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا نا، پر نہیں، اس نے ہر بات جان کو بتا دی، سوائے نکاح کے۔ وہ بھی دھڑکن نے قسم دے رکھی تھی، ورنہ عرش وہ بھی بتا دیتا۔ آؤ عرش، بیٹھو۔ من نے مسکرا کر عرش کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ عرش جلدی سے صوفے پر ٹک گیا۔ دھڑکن اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ فاضل اور قرار عرش اور ارمان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ صنم نے پری کو شنایا کا ایک جوڑا دیا، وہ شاور لینے چلی گئی۔ صنم، دل، کومل اور من کچن میں ڈنر کی تیاری کرنے لگیں۔ عرش کی نظریں سیڑھیوں پر ٹکی تھیں، جہاں سے اس کی دشمن جان نے آنا تھا، پر آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، وہ نہیں آئی تھی۔ شاذم بھی ڈنر سے پہلے آ گیا تھا۔ ارمان کو ڈائننگ ہال میں بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور صنم سے اس لفنڈر کے آنے کی وجہ پوچھی۔ صنم نے اسے ساری بات بتائی، جسے سن کر اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دھڑکن کے متعلق سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ دنین کچن میں آئی تو شاذم کا سرخ چہرہ دیکھتے وہ سمجھ گئی کہ اسے ارمان کا آنا برا لگا ہے۔ عرش فون سننے کے بہانے سکندر ولا سے باہر آیا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ اندھیرا کافی حد تک ہو گیا تھا۔ وہ بالکنی چڑھتا دھڑکن کے کمرے میں آیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عرش گہرا مسکرایا۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر واش روم کے دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے دھڑکن کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی 3 منٹ ہی ہوئے تھے۔ دھڑکن اپنے گیلے لشکارے مارتے جسم پر ٹاول لپیٹے واش روم سے باہر آئی۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ عرش کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑی۔ دھڑکن کی نظر ابھی بھی عرش پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں گیلے بال سنوار رہی تھی۔ عرش نے جھٹکے سے دھڑکن کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف کھینچا تو دھڑکن کی چیخ نکلی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، عرش نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ دھڑکن کی پشت عرش کے سینے سے جا لگی تھی۔ عرش کا لمس
اس کی پناہیں محسوس کرتے دھڑکن پرسکون ہوئی۔ عرش، میں ڈر گئی تھی۔ عرش کا ایک ہاتھ دھڑکن کے پیٹ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ دھڑکن کے گیلے بالوں کو کندھوں سے پیچھے کرتے دھڑکن کے کندھوں پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ اس کمرے میں صرف تمہارا شوہر آتا ہے اور کوئی نہیں۔ عرش نے اپنے لب دھڑکن کے برہنہ کندھے پر رکھے تو دھڑکن لال ٹماٹر ہونے لگی۔ وہ اس وقت صرف ٹاول میں تھی اور عرش کی مضبوط پناہوں میں بھی۔ وہ جانتی تھی وہ اب اپنی منمانی کر کے پیچھے ہٹے گا۔ عرش، چھوڑو پلیز، کوئی آ جائے گا۔ دھڑکن نے عرش کا پیٹ پر رکھا ہاتھ ہٹانا چاہا پر عرش نے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس کی پشت مزید اپنے سینے سے لگائی۔ دھڑکن، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ عرش نے اپنا چہرہ دھڑکن کے گیلے بالوں میں چھپا کر مدہوشی سے کہا۔ مطلب؟ دھڑکن کو اس کی فرمائش سمجھ نہیں آئی۔ وہ تو اس کے سامنے بنا نقاب کے ہوتی تھی، پھر وہ کیوں کہہ رہا تھا اسے دھڑکن کو دیکھنا ہے؟ مجھے تمہیں بنا ٹاول کے دیکھنا ہے۔ عرش نے دھڑکن کو گھما کر اس کا روح اپنی طرف موڑا تو دھڑکن کے نم بال اس کے گالوں اور گردن سے چپکے، جبکہ اس کی فرمائش پر وہ سرخ کنداری ہوئی۔ نہیں عرش، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، پلیز۔ دھڑکن کا دل اسے کانوں میں دھڑکتا سنائی دیا۔ وہ عرش کے سامنے بنا کپڑوں کے کیسے آ سکتی تھی؟ سوچتے ہی دھڑکن کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ تم کچھ مت کرنا، میں خود ہی ٹاول اتار کر تمہیں کپڑے پہنا دوں گا۔ عرش دھڑکن کی گردن پر پانی کے قطرے ہونٹوں سے چننے لگا۔ دھڑکن شرم سے سرخ پڑتی سینے سے ٹاول مضبوطی سے تھامتے گہرے سانس لینے لگی۔ عرش اس پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا، وہ اس کے وجود کا مالک تھا، وہ ہر طرح سے اپنا حق لے سکتا تھا، پر پھر بھی وہ دھڑکن سے اجازت مانگ رہا تھا۔ دھڑکن نے عرش کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دھڑکن کی قربت کی آنچ سے پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ عرش! دھڑکن نے عرش کو پکارتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت دی تو عرش سرشار ہوتا 2 قدم پیچھے ہوتے اس کے وجود سے ٹاول کھینچ گیا۔ دھڑکن شرم سے دوہری ہوتی بھاگ کر عرش کے سینے سے لپٹی۔ عرش نے اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دھڑکن کو اس کا ڈریس پہنانے لگا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے دھڑکن کے وجود کے ایک ایک حصے کو نقش کر رہا تھا۔ دھڑکن کو ڈریس پہنا کر عرش نے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ دھڑکن کی پلکیں شرم سے لرز رہی تھیں، اس سے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ دھڑکن، اگر تم چاہو تو مجھ سے میری اس حرکت کا بدلہ بالکل اسی انداز میں لے سکتی ہو۔ عرش نے دھڑکن کو پیچھے سے ہگ کرتے شرارت سے کہا تو دھڑکن نے اپنی شرم مٹانے کے لیے عرش کے پیٹ میں کونہی ماری۔ عرش نے گہرا مسکرا کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ جاری ہے۔
ریڈرس ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کامنٹ کر کے لاسٹ میں بتائیے گا. کل کی ایپیسوڈ میں ریویو اچھا تھا، آج کی ایپیسوڈ میں بھی ایسا ہی ریویو دیجیے گا. کل کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہوگی. اللہ حافظ.